رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى حسنت جميع خصاله صلوا بلغ العلا بكماله كشف حسنت جميع خصاله سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا اور دونوں عالم کا دو ہمارا نبی سب سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہماری ایسی محبتیں دین کے لیے قائم رکھے۔ یاد رکھیں اس بات کو، دین کی بات تب سمجھ آتی ہے جب سمجھانے والے کے بارے میں دل میں محبت ہو۔ پھر توجہ سے سن لیں، دین کی بات تب سمجھ آتی ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہے نا، اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی عقیدت اور محبت ہو تو بات جلدی۔ اور پھر اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے، یہ ہے فقیرانہ سی بات ہے لیکن آپ کو سن کے مزہ آئے گا، کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرے۔ کیا؟ لوگوں کے کیس ڈسکس کرے، اللہ دیتے بھی کرم کر دے، اللہ دیتے بھی کرم کر دے، اللہ دیتے بھی کرم کر دے۔ کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرے، کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرے۔ بات سمجھ آئی؟ نقطہ سمجھ آیا؟ اور ایسا بندہ اگر سمجھانے والا مل جائے تو پھر کمال ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات سمجھیں کیا کہ جب آپ دین کے لیے سمجھنے کے لیے آؤ تو نیتاً ہاں خیال رکھنا کہ سمجھانے والا عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، درست عقیدہ، کوئی بد عقیدہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہیں، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایک سمجھنے والی ہے لیکن اس کو سمجھ آئے گی جو کسی نسبت میں کہیں پر بھی ہے، جو اولیاء سے محبت کرنے والا اس کو یہ بات بہت جلدی سمجھ آئے گی کہ ایسا شخص آپ کو سمجھانے والا ہو جو کبھی باتیں مخلوق کی کرے خالق سے، اور کبھی خالق کی باتیں کرے مخلوق سے، اور آنے والی مخلوق کو خالق سے جوڑے، اپنے ساتھ نہ جوڑے، راستہ خالق کا دکھائے مخلوق کا نہ دکھائے۔ پھر اب یہاں پر ایک اہم بات بڑی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی رسالت کی بات۔ اب ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا نا کہ اللہ ایک ہے، قرآن تو نہیں پر نازل ہوا نا، بلا شک و شبہ قرآن کا حکم ہے، لیکن قرآن کی آیتیں بھی تو میرے لاجپال نے ہمیں سنائی ہیں نا۔ تو یہ یاد رکھو کہ جب بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے دین کی، کس کی؟ دین کی باتیں سننے اور سنانے کی۔ کس کی باتیں؟ دین کی باتیں سننے اور سنانے کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے آپ پہ کرم کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اپنی باتیں، دنیاوی، کاروبار، نوکری، فلاں فلاں فلاں۔ کئی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو تو اپنے گھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو دوستوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور کئی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو تو فوراً ہی وہ دین کی باتیں
اب دیکھیں نا یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے، سمجھ نہیں ہے صرف وہ مسٹ ہے، بندہ کاروباری بندے کے پاس گیا تو اس نے کاروبار کی بات بھی تو کرنی ہے، یہ بھی کرنا جائز ہے، ایسا نہیں کہ یہ کرنا ناجائز ہو گیا، وہ بھی کرے مسٹ ہے، لیکن ان کاروباری باتوں میں پھر اللہ اس کے رسول کی بات کو بھی کرے، جھوٹ نہ بولے، کاروبار کرتے وقت گالیاں نہ دے، بد اخلاقی نہ کرے، جھوٹ غلط بیانی، مال میں ہیرا پھیری، بے ایمانی نہ کرے، نوکری کرنے والا بھی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم لوگ جیسے دین سے جڑے ہوئے ہیں نا، یہ جتنے لوگ اس وقت میری گفتگو سن رہے ہیں وہ دور بیٹھ کے سن رہے ہیں یا نزدیک؟ آپ تو تھوڑے لوگ ہیں نا، تو لیکن جو بذر انٹرنیٹ ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، اپنی فیملیوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جلدی سننے کے لیے، قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے جلدی آ جانا، کیا کرنا؟ جلدی آ جانا، آ کے توجہ سے سننا یا آ کے توجہ سے بیٹھ کے گفتگو سننا، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کرم کیا ہے، اپنی اور اپنے نبی کی محبت دے دی کہ جا جا کے میرے اور میرے نبی کی باتیں سن۔ اور لوگ ترستے ہیں اس بات کو کہ ہمیں مسجد میں جانے کا موقع ملے، اور کائنات کے مالک نے موقع ایسا دیا کہ پہلے لا کے بٹھایا آپ کو۔ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا، آپ کا میرا رب وہی ہے، ایک ہی ہے ہم سب کا رب، تو جس نے آپ کو دینا وہی مجھے بھی دینے والا ہے۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کے لیے سٹیپ آگے لے اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو شاباش دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، بندہ مر جانا اتنی جلدی دکان سے نہیں نکلتے، لوگ نوکری پہ چھٹی لے کے آتے ہیں، بہنیں بیٹیاں دور دراز سے اپنے خامن سے، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے اختلاف ہونے کے باوجود بھی پھر بھی آ جاتی ہیں یہاں بیان سننے کے لیے۔ تو یاد رکھیں یہ باتیں کبھی ضائع جائیں گی نہ، اللہ تعالیٰ جس پہ کرم کرتا ہے وہ حدیث پاک یاد ہے نا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ سے تو سبھی کرتے ہیں نا، فرمایا اللہ، یہ وہ لوگ جو جلدی آ کے گفتگو قرآن کو سنتے ہیں، حدیث پاک کو سنتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں، بڑی توجہ سے قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، کیا کرو؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ پتہ ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا نا اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ دیکھیں ایک بات ہے نا، آپ کو آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے نا، اس میں جتنے پیسے بھیجتے ہو جب مرضی چیک کرو، کیا ہوتا ہے؟ پڑے ہوتے ہیں نا، حوصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں یار میرے انے پیسے، ایسا ہی ہے، بولیں تو صحیح، میں نہیں مانگتا، بولو تو صحیح یار، ایسا ہی ہے نا؟ جو آپ بینک میں پیسے بھیجتے ہیں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ فوراً پہنچ گئے ہیں، پھر آپ دوبارہ چیک کرتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ چیک کرنے کے بعد پھر آپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا تم میرے پاس اپنی نیکیاں بھیج، تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے بتاتا رہوں گا تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنا نیک عمل کر کے میری بارگاہ میں بھیج، تجھے نہیں پوچھنے کی ضرورت کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رب کائنات کا مالک، میں تجھے بتاؤں گا تیرے نامہ اعمال میں کیا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اللہ، آپ کو بیلنس پتا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں، فرمایا اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پالو گے۔ اللہ فرما رہا ہے جو تم نیکی میرے پاس بھیجو گے اسے کیا کرو گے؟ ذرا سے ذرا نیکی، ذرا سے ذرا نیکی، کیا؟ ذرا سے ذرا آپ نے نیت کی کہ میں نے جمعہ پڑھنا اگلا یہاں پر، لو جی نیکی ہو گئی۔ آپ نے نیت کی یار میں نے جھوٹ نہیں بولنا، نیکی ہو گئی۔ نیت کی صرف اندر اندر، کسی کو نہیں پتا، صرف بندے کو پتا ہے اور مالک کو پتا ہے، مخلوق کو پتا ہے اور خالق کو پتا ہے۔ آپ نے نیت کی کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے نیت کی کہ یار میں نے رمضان میں
اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آپ نے نیت کی کہ میں نے اپنا بیٹا بیٹی پوتا پوتی دوتا دوتی کسی کو دین کے لیے آگے بھیجنا ہے, نیت کر لی, فرمایا تمہاری ذرہ سے ذرہ نیکی, کیا چھوٹی سے چھوٹی نیکی تمہاری اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوگی, وہ سنبھال کے رکھے گا. کون؟ ہائے ہائے ہائے, خالق کائنات نیکی تم بھیجو سنبھالے گا. اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے رکھی بھی ہے. اب ذرا سوچنا ہے کہ مثال کے طور پر اپنے کاروبار کرتے ہیں نا, آپ جب اس کو چیکنگ کرتے ہیں سال کے بعد کاروباری لوگ, تو اس میں اونچ نیچ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولیں, کمی پیشی کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا, ایسا ہی ہوتا ہے. 4-4 6-6 مرتبہ چیک کرنا پڑتا ہے. جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اگر بینک میں پیسے رکھے ہوتے ہیں, بعض کا نکالے ہوتے ہیں یاد نہیں ہوتا, پھر پریشانی ہوتی ہے. گھر میں پیسے رکھے ہوتے ہیں, کمی پیشی ہو جاتی, پتہ نہیں رکھے اتنے تھے, بھول جاتے ہیں ہم. اللہ فرما رہا ہے نہ, بھولنے والا معاملہ نہیں, اللہ بھولنے سے پاک ہے. ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ بھولنے سے. اگلی بات دیکھو جو کمال ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے پہ کتنا کرم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کتنا آپ کو اپنے قریب کیا ہے کہ تو نے نیت کی اور اس نے سن لیا اور نیکی لکھوا دیا. اللہ نے, اللہ دیکھ میرا مالک تیرے اس پہ دھیان کتنا رکھتا ہے. اللہ تیرے کتنا قریب ہے میرا رب. آیت مبارکہ سنیں تاکہ ایمان تازہ رہے. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 110 ہے, یاد رکھنا ہے اس کو تاکہ ہمیں ہمارا ایمان بھی بچانے کا پہلا ہی پارا ہے. فرمایا تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے, کیا اکاؤنٹ میں جمع, جو بھی تم نیکی آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پالو گے, تمہاری ایمانت ہے وہ. اچھا مزیدار بات یہ ہے, آپ نے بینک میں پیسے رکھے نا, جب نکال لو گے تو مست ہے وہ کم ہو جائیں گے کہ نہیں کم ہوں گے؟ نیکیاں کم نہیں ہوں گی نا. بدلے میں اللہ فرمائے گا تو بھیجتا جا, یہ بھی جمع ہوتی جائیں گی, اس کے بدلے تیرے سے راضی بھی ہوتا جاؤں گا. تو مانگتا چلا جائے گا, میں دیتا چلا جاؤں گا. تو بھیجتا جا, میں تجھے راضی کرتا جاؤں گا, تو مجھے راضی کرتا. نیکی صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, بندے کے دکھلاوے کے لیے نہیں. نہیں نہیں, اللہ تو راضی ہو جا بس. بندوں کے لیے نہیں بھیجنی, بندوں کو نہیں بتانا کہ وہ کہے گا میں نماز پڑھتا تھا, وہ کہے گا میں حج کرتا تھا, وہ کہے گا میں ہر سال عمرے پہ جاتا تھا, اس سے لوگ مجھے کہیں گے یار بڑا اچھا ہے. لوگوں کے لیے نہیں, اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے. اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی, اللہ اکبر. چلیں سمجھانے کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں. گھر میں جتنے بچے ہوتے ہیں, 3 بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, بچے ہیں 3 بیٹیاں بیٹے ہیں, 4 ہیں 2 ہیں 6 ہیں, جتنے بھی اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے, ہر بیٹے کا پتہ ہوتا ہے, بیٹی کا ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے, دھیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ گیمر کون ہے تے کون نہیں, ایسا ہی ہے. اب وہ جو گیمر ہے نا, جس نے کوئی غلط بچہ ہے گھر میں تنگ کرتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, الٹ سیدھا حرکتیں کرتا ہے, اس نے اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں. کیا کیے ہوئے؟ اس نے اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن جب اس کو پکڑتے ہیں, اس کی پٹائی ہوتی ہے, تو سارے اچھے کاموں میں پانی پھیر کے تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ بھی کیا, ہر برا کام اس کے سامنے تو ہے ہی ایسا, اس کی نیکی کو ضائع کر دیا جاتا ہے. کائنات کا مالک فرماتا ہے نا, میری بارگاہ میں جو تیری نیکی آ جائے گی ضائع نہیں ہوگی. اس شرط پر ہوگی جب تو کسی پہ ظلم کرے گا, قیامت والا دن ہوگا اور ظالم آ کے میری بارگاہ میں گزارش کرے گا کہ اللہ اس نے میرے پہ ظلم کیا اور اس نے میرے سے معافی بھی نہیں مانگی, اللہ تو نے اس کو معاف کیا تو تیری بارگاہ کا نظام ہے, لیکن اللہ میں نے اس کو معاف نہیں کیا. پھر اس نیک بندے کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا, ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع. قرآن اعلان کیا فرما رہا ہے, اور تم اپنے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے حضور پالو گے. جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ یہاں پر ایک تو یہ بتایا گیا کہ بندے جو تو نیک عمل کرتا ہے اللہ اسے دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. دیکھو دیکھتا کیسا ہے, سمیع بصیر. دیکھو دیکھتا کیسا ہے, ایسے دیکھتا ہے جیسے دیکھتا ہی نہیں ہے. اوئے ایسا ہی ہے نا, ایسے دیکھتا ہے جیسے, ایسے سنتا ہے جیسے سنتا ہی نہیں. اوئے دیکھتا بھی ایسے ہے کہ کمال دیکھ. اللہ
کیسے دیکھتا ہے کہ تیری نیت، تیرے من میں جو بات ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں. اللہ، تیرے اندر جو کشمکش چل رہی ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں. اور تو نے رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے اکیلے کمرے میں، اکیلے سفر کر رہا تھا، کہیں کمرے میں تھا، آفس میں تھا، گھر میں تھا، کہیں پر بھی تو نے میرے خوف سے اپنے دل میں توبہ کر لی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری پروردگار ہے وہ غلطی ہے، تو مجھے معاف کر دے، کہ تو اکیلا ہے، کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، پوچھا نہیں، بتایا نہیں، تو نے دل میں ارادہ کیا. کائنات کا مالک فرماتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ایک بات یاد آ گئی، سنائی میں نے بڑی مرتبہ لیکن موقع کی مناسبت سے. بنی اسرائیل قوم میں تھے نا، تو معافی کا موقع آیا. فرمایا کیا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر لے کے بندوں کو، بارش نہیں ہوتی تھی، آپ لوگ جلدی آیا نا، اس لیے میں گفتگو سنا رہا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے باتیں سنتا ہے. ویسے ہمارا یقین ہے لیکن گفتگو سننے کے بعد بندہ اور زیادہ ایمان تازہ ہو جاتا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بارش کے لیے لوگوں کو جمع کر کے لے گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. میدان میں جمع ہو گئے. جب میدان میں جمع ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیرے مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ جڑا بڑا ہی پاپی ہے، جب سے وہ حد بلوغت میں پہنچا اس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے. کیا؟ کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے. اسے کہتے تیرے مجمع سے نکل جائے میں بارش ڈال دوں گا. اللہ ایسے دیکھتا جیسے، ایسے سنتا جیسے. یہ توجہ سے سننی ہے بات. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو روکی، فرمایا بھئی ایسے اس مجمع کے اندر ایسا گناہگار بیٹھا ہے جس نے ساری زندگی 40-50 سال 60 سال جتنی زندگی ہے اس نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہے، مجھے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس بندے سے کہہ دے، اس بندے سے کہہ دے کہ نکل جائے اس مجمع سے، تو بارش کر دوں گا. اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ پنجابی چونوں کہتے ہیں چادر دی بکل، چادر اوپر اوڑھتے ہیں نا، انہیں بکل ماری تے بیٹھا کہندا سونے ہاں اج میری عزت رکھ لے. ہائے ہائے اللہ تو اج میری عزت رکھ لے. جی میں ایک باری باہر نکل گیا نا تو سنیا بنی اسرائیل قوم کی کہ ایڈا پاپی ایسی. بندہ کوئی نہیں اٹھا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا بھائی اٹھ کے چلا جائے جو گناہ گار ہے. بندہ کوئی اٹھا نہیں. پھر فرمایا بھائی جو بندہ ہے، اب اس کو تو پتا تھا نا کہ کون ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا. اب وہ بکل مار کے کی کہہ رہے ہیں تیری مہربانی مالکا، جی میں اٹھ کے چلا گیا نا مالک، تو تے جاننا ہے نا، تینوں تے پتا ہے نا میں ہی ہاں مالکا، اللہ تیری مہربانی اج میری عزت رکھ لے، تیرا میرا وعدہ ہے میں اگوں نہیں کراں گا، یہ تو ایک باری اج سارے سامنے میری عزت رکھ لے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا اور جب دعا کی بندہ بھی کوئی نہیں اٹھ کے گیا، بارش بھی شروع ہو گئی. کیا ہوا؟ بندہ بھی اٹھا کوئی نہیں، بارش بھی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی سونیا نبی تو تیرے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں ہے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، تیرا حکم ہوا میں نے کہہ دیا. اللہ لوگ مجھے پوچھیں گے میں کہوں گا. فرمایا کیا موسیٰ تجھے پتا نہیں اس نے دل میں توبہ کی، ہم نے معاف کر دیا اس کو. ہائے اندر اندر مکمکا. سمجھ آ گئی؟ اللہ تیری مہربانی سے سونیا چل تو معاف کر دینا، اللہ تیری مہربانی تو تو بے نیاز ہے نا، اللہ عزت رکھ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کنی کی باری تسی انج کر دیو یار، ہائے اللہ تیری مہربانی تو مجھے معاف کر دینا، تو تو بے نیاز ہے، معاف کر دے. اب بارش شروع ہو گئی. عرض کی باری تعالیٰ ٹھیک ہے میں تیرا حکم میں نے سنا دیا، بندوں کو سنا دیا بھی، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اس نے معافی مانگ لی، میں نے اس کو سارے گناہ معاف کر دیے. اب اگلی بات دیکھیں کیا ہے. عرض کی سونیا بندہ تے دس کون سی، اسی وہ زیارت ہی کریے. ہائے ہائے سونے بندہ تے دس کون سی. اللہ دیکھو کتنا بے نیاز ہے. پھر ہائے ہائے اللہ نے فرمایا کیا موسیٰ جو تو گناہ گار سی تے میں نہیں راز کھولیا، میں کیوں دساں کہ کون سی. ہائے 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 یہ ہے میرا رب اللہ، یہ ہم سب کا رب جس کو پتہ ہے سمیع بصیر ہے. جو تم نیکی بھیجتے ہو تمہاری نیکی میرے پاس پہنچتی ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کیا پھر بولیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اکیلے میں بیٹھ کے، اچھا ضروری نہیں ہے بندہ گھر میں بیٹھا ہو، بعض کا بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، بعض کا بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، بعض کا گاڑی چلا رہا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، کاروبار پہ بیٹھا ہے، کہیں پر بھی بیٹھا ہے، پتہ نہیں بعض کا بیٹھے بیٹھے بات بن جاتی ہے. جس وقت بات بنے بات روکا نہ کرو. لوگ کیا کہیں گے پاگل ہے، اور لوگوں کو کہنے دو یار، لوگ تو بعد میں کہتے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں کیا ہے یار، ان کی کیا بات ہے.
میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, اسی کنی کی باری کیا سونے, چل معاف کر دے تیری مہربانی. اچھا ہم کہتے بھی نہیں ہیں, وہ راز بھی نہیں کھولتا. آج ہم اس بات پہ بزید ہوتے ہیں, میری دعا نہیں قبول ہوتی. اینی باری میں منگیا ہے, اینی باری میں کیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا سیکھ لیں زندگی کے اندر. دنیا میں آ کے مسلمان, میری بہن, بیٹی, ماں, بزرگوں, بچوں, نوجوانوں, عزیزوں, اگر دنیا میں آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کے رونا بھی نہ سیکھا تو کیا سیکھا دنیا میں آ کے ہم نے؟ اگر دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا بھی نہ سیکھا تو سیکھا کیا؟ اس لیے نہیں روتے یار, وہ کیا کہے گا, یہ رو رہا تھا, اس لیے نہیں روتے ہم. عجیب بات یہ ہے, ہم روتے اس لیے, وہ کیا کہے گا, رو رہا سی. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں, اللہ تعالیٰ سمیع بصیر فرمایا جو تم نیکی آگے بھیجتے ہو. کیا آئے, اور پتہ ہے آپ کو کہ یہ جو گناہوں کی وجہ سے توبہ کی ہے نا, گناہوں کی وجہ سے بندہ توبہ کرے, یہ جو آنسو گرے نا, اس آنسو سے دوزخ کی آگ بجھ جائے گی یار, جو خوف خدا سے کسی مومن کی آنکھ سے گرے, اللہ دور چلی جائے گی وہ. ہم مسلمان ہیں, سوچنے والی بات ہے, ہمارا ہر عمل اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے, ہم سنی لوگ ہیں, اللہ اس کا رسول دیکھ رہا ہے نا, ہمارا تو عقیدہ ہے. ہم الحمدللہ اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں, کسی کو ہم نہیں چھیڑتے, جس کا اپنی مرضی پہ لگے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ, ہمارے اولیاء اللہ بھی دیکھتے ہیں. بلکہ میرا تو اس بات پہ بڑا پکا اعتقاد ہے کہ بزرگوں کی نگاہ نہ ہو تو بات بنتی. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں, میں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. میں آپ کو یہ بات کیوں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں جب مانگوں گا تو وہ دے گا. کیا ہوگا؟ اب اگلی بات بھی سنیں تاکہ ایمان اور پکا ہو جائے. پرانی باتیں سنا رہا ہوں صرف اس لیے کہ یہ یقین ہو جائے کہ میرا ہر عمل میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا ہر عمل میرا رب دیکھ رہا ہے. پھر بھی تو دعا نہ مانگے, پھر بھی توبہ نہ کرے, پھر بھی معافی نہ مانگے, تو فائدہ کیا ہوا تیرا؟ اب بارش نہیں ہوتی تھی نا, تو لوگوں نے کہا چلو یار نماز استسقاء پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. سارے محلے کو دعوت دی, محلے کو دعوت دینے کے بعد چلنے لگے. وہاں کچھ 7-8 سال کا بچہ تھا ساتھ, وہ بھی چل پڑا. وہ جب چلا نا تو باپ سے کہتا ہے ٹھہر جو, میں اندر سے چھتری لے آؤں. کیا لے آؤں؟ اندر سے چھتری لے آؤں. سب نے کہا چھتری کیوں لے کے؟ کہہ رہا واپسی پہ بارش نہیں ہونی, واپسی پہ بارش نہیں ہونی. اس نے کہا اگر تم یقین سے نہیں جا رہے تو لبنا کی چھتری لے کے جاؤ کہ واپس بھیگ کے آنے ہم نے. اس یقین سے دعا ہو جاتے ہیں. 4-6 دن دعا کیا مانگی, یہ کیا بات ہو جی, انے دن ہو گئے منو مانگ دیا. اگر ادھر سے بھی اعلان ہو جائے کہ اتنی واری ہوگی تو منع کر دیا, ادھر سے بھی اگر اعلان ہو جائے کہ اتنی مرتبہ ہو گیا تجھے منع کرتے, پھر کیا ہوگا؟ 70 سال ہو گئے تو شرم نہیں آئی, 80 سال ہو گئے تجھے شرم نہیں آئی, گناہ چھوڑا نہیں ہے تو نے, کبھی اعلان نہیں ہوتا. بندہ ہی کہتا ہے یار نہیں جی نہیں, نہیں جی نہیں, اتنی دیر ہو گئی آندیاں کام ہی نہیں ہوتا پیا. کیسی عجیب بات. اللہ والے کی بارگاہ میں آتے, اتنی دیر ہو گئی جی کام نہیں ہوتا, جگہ بدل لو. کیا کرو؟ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. دوسروں کو کہتے ہیں میں آتا تھا نہیں ہوا, ادھر آ جا ادھر ہو گیا. میرے بھائی بات ایک یاد رکھو, رب بنانا چاہے خدا کی قسم تو کوئی دنیا کا بندہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو پھر کام ہوتا ہے. اللہ والوں کا کام ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا. میں نے بیٹھتے آپ کو ایک بات سنائی ہے, اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ کبھی وہ مخلوق کی باتیں خالق سے, کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتے ہیں. ہمارا اگر ایمان اور یقین ہی ڈاواں ڈول ہے, میرے بھائی اگر ایمان اور یقین ہی ڈاواں ڈول ہے تو دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ اپنا ایمان قائم رکھو, دکھ ہے تو سکھ بھی دے گا. ہاں ایمان قائم رکھنے کا کیا طریقہ, بہترین حل ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ, اس کے رسول اور ایمان والے تمہارے مدد گزار ہیں. کیا جب تیرا ایمان ڈامانڈول ہو, اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو, رسول تو کوئی آئے گا نہیں,
انبیاء کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا. کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھ جا جو اللہ والا ہے, صرف اس کی مجلس میں بیٹھ جا, تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا, تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. پتہ ہے حدیث پاک کیا ہے؟ آپ حیران ہوں گے بات پر. کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر بندہ اپنے آخری عمل پر جس پر وہ فوت ہوا اٹھایا جائے گا. اب یاد ہے آپ کو بندہ جو اس کا آخری سانس ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کون سی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات آپ کو سنائی تھی کہ علاج کے لیے ایک بندہ آیا, کافی سال پہلے کی بات ہے, تو مسلسل اس کے منہ سے عجیب آواز آتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اور لفظ کہتے ہوئے بھی ڈر آتی جیسے کوئی بھونکتا ہے نا کوئی, تو ایسے بار بار آوازیں آتی تھی انسان کے منہ سے. اللہ, بندے کا آخری عمل جس پر وہ تھا اور اس کا انتقال ہوا اسی میں اٹھایا جائے گا. کیا خوب بات ہے کہ استاد اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہو تو موت آ جائے. آئے ہائے, کیا خوب بات ہے کہ نماز, یہاں ایک بابا جی آتے ہوتے تھے, پرانی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا, صاحب سے پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہوتے تھے. یہ ادھر جانی پورے رہتے ہوتے تھے, پیدل چل کے آتے تھے بابا جی, کئی سال تک پیدل آتے رہے یہاں پر. تو میں نے ان سے ایک دن کہہ دیا جیسے میری طبیعت میں مزاح ہے, میں کہا بابا جی خیر ہے پیدل آئی جاندے ہو, کہتے پیر صاحب میں تنہوں نا جس دن مروں گا پھر دساں گا کیا کروں گا. تو ہوا کیا, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے, سر سجدے میں رکھا, آئے ہائے, بتا گئے کہ یار کیوں جلدی آیا کرتا, آئے ہائے آئے, ادھر ہی سانس نکل گئی. کیا خوب موت ہے. فرمایا کہ جو آخری عمل ہوگا اس پر تجھے اٹھایا جائے گا. کیا کمال بات نہیں ہے کہ سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ, کاروبار کرنے والے حلال روزی کمانے کے لیے اپنے کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں موت آ جائے تو پاک اور حلال رزق کمانا عبادت ہے, ثواب ہے, اجر ہے, انعام ہے, کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے. نوکری کرنے والا ایمانداری سے نوکری کر رہے, موت آ جائے تو انعام ہے. یہاں ذرا تھوڑا سا سختی کے الفاظ ہیں, سنو ذرا. اگر شراب پینے والے کو اس حالت میں موت آ جائے, اور اگر نشہ کرنے والے کو اس حالت میں موت آ جائے, اگر جوا کھیلنے والے کو اس حالت میں موت آ جائے, اگر ماں باپ کے نافرمان کو اس حالت میں موت آ جائے, اگر اللہ, ہم تو بندے کے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, وہ یہاں تو ماں باپ کا نافرمان بھی ہونا, سوچو جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے موت آ گئی تو کیا بنے گا. ہم مسلمان ہیں, یہ بات اپنے ذہن میں رکھو. آج جب اٹھ کے جانا نا تو یقین ہونا چاہیے کہ ایمان کا لیول سے اپ جانا چاہیے کہ میرا ایمان کامل ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے ڈاواں. کئی لوگ میں دیکھتا ہوں نماز پڑھنے آتے ہیں, قرآن پڑھنے آتے ہیں, قرآن پڑھانے آتے ہیں, نیکی کے لیے آتے ہیں, وابستگی ہے, پیر خانے پہ آتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, ٹارگٹ دنیا ہوتی ہے, یار جیسے موقع ملا میں نے وہ وہاں چلا جانا ہے. اوے پاگل ہو گیا. یہ دعا کر کے موت ایسی حالت میں آئے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو, موت ایسی حالت میں آئے کہ قرآن پڑھا رہا ہو تو, موت ایسی حالت میں آئے کہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے. مزہ اس میں ہے. بلکہ میں ایک بات بتاؤں, اللہ والوں کی شان یہ ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ یار جب جو مرنے والا مر رہا ہو نا, مرنے والے کے قریب جب جاؤ نا تو اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھو تاکہ آخری ٹائم اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے باتیں دیکھی ہیں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس جا کے, یہاں کوئی نیک بندہ ہوتا ہے, کوئی عورت نیک ہے, کوئی مرد نیک ہے, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ نا تو آخری وقت ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھنا پڑتا, نہیں, وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھنا تسی سنی جاؤ یار. کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کو موت آتی. میری آنکھوں کے سامنے واقعات ہیں بہت سارے. میں چھوٹا تھا جب والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو میرے دادا جان تھے, ان کے اور میرے ماموں تھے ساتھ. تو میرے ماموں جو تھے ان کی ٹانگ کے اوپر انہوں نے اپنا سر رکھا ہوا تھا, ہم جا رہے سفر میں تھے,
تو 12 ربیع الاول دن صبح 7 بجے کی بات ہے یہ، یعنی آج سے کوئی مطلب 72 میں فوت ہوئی تھی. تو وہ کیا کہہ رہی ہیں، میرے ماموں کا نام نواب تھا، کہنے نواب کلمہ پڑھو، میں تو انو پڑھا نہیں ہوں. ہائے، پڑھتے 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 روح قبض ہو گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے، اور دنیا میں بہت سارے واقعات دیکھے، میں نے بہت سارے واقعات دنیا میں دیکھے میں نے، کہ لوگ جاتی مرتبہ کلمہ پڑھاتے ہوئے جاتے ہیں. کیا کمال موت ہے، کیا کمال موت ہے. یہ کن کو ایسے آئے گی؟ یاد رکھو، جس نے کلمے سے دوستی کی ہوگی، جس نے اللہ اس کے رسول سے دوستی کی ہوگی، جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوگا، جو روزانہ کی بیس پر اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہوگا، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوگا. کائنات کا مالک ایسا بے نیاز ہے کہ تو اپنے ایمان کی حفاظت کر، اللہ تجھے بغیر ایمان کے موت نہیں دے گا. کلمہ طیبہ پڑھتے تجھے موت آئے گی. آج میں کیوں آپ سے اس لیے باتیں گوش گزار کر رہا ہوں کہ قرآن ایک اور آیت مبارکہ پتہ کیا سنا؟ اچھا یہ کیسے ہوگا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت آ جائے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں، اللہ سنتا ہے، سمیع بصیر ہے. کیا ہے؟ اب ایک اور آیت مبارکہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. بھئی کیسے اسے پتا چلے گا کہ ہم کلمہ پڑھتے تھے، ہم دین پہ لگے ہوئے تھے؟ وہ یہ ایمان رکھو کہ وہ سمیع بصیر ہے. پہلے تو یہ ایمان رکھو. اب قرآن کیا ہے سنو، قرآن اعلان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. قرآن اعلان فرماتا ہے تو میرا ذکر کر. اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں گا. اللہ 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 اللہ. اب بندہ اللہ کا ذکر کرے اور رب بھول جائے، ایسا ہو سکتا؟ وہ بھولنے سے پاک ہے. تو دنیا میں ذکر کرتا رہے. کائنات کے مالک کا نظام ایسا ہے، جب تجھے موت آنے لگے گی، اللہ سب کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان عطا فرمائے، جب موت آنے لگے گی یاد رکھ اس بات کو، تو رب کعبہ اتنا غفور الرحیم ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا. یہ وہ بندہ ہے جو مجھے یاد کرتا تھا، جب یہ جانے لگے تو اس کے منہ سے کلمہ طیبہ نکالو تاکہ دوسروں کا ایمان بھی بچا رہے. چاہے مرد ہے چاہے، بہت سارے لوگوں کا جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے نا. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے بندہ دنیاوی لحاظ سے اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے کہ میرا کتنا قریبی ہے. اللہ اللہ اللہ. قرآن اعلان فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا. شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو. ہم مسلمان ہیں، کون ہیں؟ پھر بولیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھ کے قسم کھانے کے بغیر ہی کہہ رہا ہوں، سب کا یقین ہے اس بات پر. ہماری ایک ایک بات کو میرا رب سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی چکر دے سکتا نہیں ہے. وہ سنتا ہے. میں نے پہلے ایک بات کی، ایسے سنتا ہے جیسے سنتا ہی نہیں ہے، اور ایسے دیکھتا ہے جیسے ہوئے ہوئے. اس کی بے نیازی ہے نا. کمال بات دیکھو. اب دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، سنتا کیسے ہے سنیں ذرا. آپ نے کہا اللہ تیری مہربانی، عزت رکھ لاج. سارے جتنے بیٹھے ہیں، جہاں میری دور تک آواز بھی جا رہی ہے، یہ بذریعہ انٹرنیٹ دور تک موبائل بھی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ جتنے بھی آواز سن رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں نا ہم، اللہ تیری مہربانی اج میری عزت رکھ لیا. ادھر بھی پھنس گیا، انہیں ویکھ لیا، انہیں ویکھ لیا، اس نے دیکھ لیا، اس نے دیکھ لیا، اللہ اج میری عزت رکھ لے. آپ آج گھر میں جا کے، یہاں سے راستے میں جاتے ہوئے، گھر میں جا کے رات کو سوتے ہوئے چیک کر لینا ہے کنی واری اسی پردے دی گل کی تو انہیں ہر واری ساڑھے ایپاں تے پردہ ہی پایا. جتنی مرتبہ ہم نے گزارش کی، سنتا بھی ہے، ہائے ہائے ہائے، سنتا بھی ہے. اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا تو پہلے کی طرح پھر آ گیا. تو یا نوکری کرتا ہے نا بندہ، میں اپنی بات بھی اس میں کرتا ہوں، بندہ نوکری کرتا ہے نا، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ غلط کام کرے، چوری چکاری کرے، غلط کام کرے، کہنا تو بار بار کری جانا ہے، تینوں میں کنی کو باری معاف کرا، چل دفعہ یا ہونا تو آئی. ایسے کہتے ہیں نا، نکل جا تو نے نہیں آنا، میں کنی باری تینوں معاف کرا. لیکن کائنات کے مالک نے یہ نظام کر سکتا ہے، وہ کرتا نہیں ہے.
مسلمان کے لیے نہیں ہے، جا بھی تو آ جا، ایمان والے کے لیے نہیں ہے۔ کافروں کو اعلان ہوگا، تمہارے پاس بار بار گئے، بار بار اطلاع دی، بار بار دعوت دی، بار بار تبلیغ کی، بار بار تمہیں بتایا، بار بار تمہیں منع کیا، کافروں کو حکم ہوگا۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ بس تو آ گیا ہے، تو نے معافی مانگ لی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور وہ مسلمان جو تنہائی میں ہو، کیا تنہائی میں ہو، اور خوف خدا سے اس کی آنکھ سے آنسو گر جائے، ہائے ہائے، ہو تنہائی میں، اکیلا ہو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، گھر میں، دفتر میں، کاروبار پر، کہیں پر بھی، اس کی آنکھ سے، اللہ کے ڈر سے، وہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں یار، وہ یار یہ کیا ہو گیا، اوف، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بس اسی لمحے وہ جو تیرا وہ ایک ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنا ہے نا، اچھا پھر معافی مانگنے کا نا میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، بات نوٹ کر لیا کرو، اکثر کہا کرتا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں یار کنی والی گال سنائیے، تو میرے بھائی پردے میں سننے والی میری بیٹی سنائی ہے، وہ عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ چلو ایک بات تو بتاؤ، چھوٹے ہوتے تھے ہم سارے، جو چھوٹے ہیں وہ تو ابھی چھوٹے ہیں نا، جب میری عمر کے جو لوگ ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے تھے یا تھوڑے میرے سے 10 سال کم بھی ہیں، چھوٹے ہوتے تھے تو غلطی ہو جانی تھی، ماں باپ کو جا کے یہی کر دے سی، تاری مہربانی وے لو ماں جی، تاری مہربانی ابو، تاری، یہی کرتے تھے استادوں کے سامنے، اور جو یہی نہیں کرتا تھا ان کہتے دفعہ یا تمہیں احساس ہی نہیں ہویا جڑا یہی کر دے سی، حالانکہ دوسرے کہتے تھے ڈرامہ کرتا پہ، لیکن یہی بولے جب یہی کرتے تو خالی آتا۔ یار ایک بات تو بتاؤ، ماں کے پاس جا کے یہی کرو تو خالی نہیں آؤ گے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی بارگاہ میں یہی کرو تو خالی آ جاؤ، پھر تیری یہی میں فرق ہے یار۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کرے، اور اللہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ وہ تو اتنا بے نیاز ہے، اتنا کریم اور رحیم ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، ہائے ہائے، کیا دیکھنے اور سننے کے باوجود فرماتا ہے تو دل میں ارادہ کر لے، بس تیرا میرا معاملہ ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آگے ایک اور آیت مبارکہ سنیں تاکہ ایمان بچا رہے ہمارا۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، دین کی محبت مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت مل جائے، اللہ والوں کی مجلس میسر ہو جائے، اصل میں اسی لیے کہتا ہوں جمعہ پڑھنے جلدی آؤ گے نا تو فائدہ ہوگا، دیر سے آئیں گے تو اتنا ہی ملے گا نا جتنی بات ہو رہی ہوگی، پہلے والی باتوں سے محروم رہ گئے، بولیں تو صحیح، مخلوق کی باتیں خالق سے اور خالق کی باتیں مخلوق سے، ان باتوں سے محروم رہ گئے۔ جو بات، جو ایک ماحول بنا ہوتا ہے نا بندے کا، 1 گھنٹہ تو ہوتا ہے ٹوٹل سارا جس میں بیان ہونا ہوتا ہے۔ اب سنیں ذرا کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، بہت سارے ذریعے، ان میں سے ایک ذریعہ اور ہے، سنیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیا کرو؟ ہائے ہائے، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیا کرو؟ خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب لینے کا طریقہ اس کی راہ میں، پھر بولو، پھر بولیں، پابندی نہیں لگائی، زکوٰۃ میں پابندی لگائی کہ اتنے % دینی ہے، باقی کوئی پابندی نہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بار بار کیا فرمایا گیا؟ اچھا دینے والا فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، قرآن کیا اعلان فرما رہا ہے کہ اور اللہ کی راہ میں دینے والا بھی خود ہی، بھائی وہ جتنا خرچ لینا تھا وہ رکھ لیتا، باقی میں دے دیتا نا، فرمایا میں تجھے دوں گا، تیرے مانگنے پر دوں گا، تو نے ڈیمانڈ کی، تو نے مانگا وسیع دے دوں گا، پھر میں دیکھوں گا یہ دوبارہ میرے کہنے پر مجھے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت عرصہ پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، پاکستان کے اندر 80 سے 90% لوگ کہہ لیں
بلکہ 90% سے بھی زیادہ پہلے غریب ہی ہوتے تھے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کر دیا, اللہ سے مانگتے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو دیتا گیا, مانگتے گئے دیتا گیا. کیا ہوا؟ مانگتے گئے دیتا گیا, امیر ہو گئے, 1 گھر 2 گھر 3 گھر. پہلے تھوڑا چھوٹا کاروبار تھا, بڑا کاروبار, نوکری تھوڑی تھی, بڑی اچھی نوکری وغیرہ وغیرہ. معاملہ ملتا بڑھتا چلا گیا, بڑھتا چلا گیا نا, بڑھتا چلا گیا. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. میری عمر کے جتنے لوگ ہیں, میری عمر کے نا, خود ہی فیصلہ کریں کہ جب ہم اسکول جاتے تھے کتنے پیسے ملتے تھے؟ 4 آنے 10 پیسے 15 پیسے, ایسا ہی ہے. 4 آنے 10 پیسے 15 پیسے, مطلب 1 روپیہ. ہم تو 2 بھائی ہوتے تھے تو دونوں کو 8 آنے ملتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, بات سمجھ گئی. 4 آنے. آج اپنے بچے کو آپ کیا دیتے؟ یہ غریبی کی نشانی ہے یا امیری کی نشانی ہے؟ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں ہم؟ میں اس کی بھی بات کروں جو بالکل لو طبقے پر ہے, وہ بھی اپنے بچوں کو 4-8 آنے دیتا. اللہ رب العزت نے اس کو بھی دیا ہے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے, کئیوں کو اللہ نے وسیع دے دیا ہے, کئیوں کو ذرا کم دیا ہے. لیکن یاد رکھیں, کم رزق ہو بھی اور ایمان قائم رہے, کائنات کا مالک اس کو قیامت والے نے جنت میں رکھے گا. تنگ دست ہو اور ایمان والا ہو. اللہ, جیسے اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے نا, ایسے وہ دیکھتا ہے کہ تنگ دست کون ہے اور اچھی حالت میں کون ہے. قرآن کیا اعلان فرماتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو, اور اللہ تعالیٰ اچھا خرچ کرو, اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اللہ نے رزق بھی دے دیا, اس کو غلط طرف لگانا شروع کر دیا, نشے میں لگانا شروع کر دیا, شراب میں لگانا شروع کر دیا, زنا پہ لگانا شروع کر دیا, جوئے پہ لگانا شروع کر دیا, نامحرموں کو کھلانا شروع کر دیا. گھروں کے اندر سے اپنے شوہر کا مال, اپنے شوہر کا سامان, اپنے شوہر کی مال و دولت نکال کے اور دوسروں کو دینا شروع کر دی. یہ سمجھداری نہیں ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے, یاد رکھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی, صحت والی اور ایمان والی دے, لیکن ایک دن جانا ہے. ہم مسلمان ہیں, یہ ذہن میں رکھو, ہم نے حساب دینا اپنا. کیا دینا ہے؟ مرنے کے بعد ہر کسی نے حساب دینا ہے. جتنا آج خرچ کر کے اللہ کی راہ میں چلے جاؤ گے, اب دیکھیں, جس نے مسجد بنا دی کتنا ثواب ملا, مسجد میں خرچ کر دیا, جو منتھلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں, یا جو جتنا جی چاہتا ہے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے, ضائع ہوتا نہ. ضائع وہ ہو گیا جو کھا کے ہم نے ضائع کر دیا, سنبھالا وہ ہو گیا جو آگے اکاؤنٹ میں چلا گیا. یہ بھی فرمایا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو اپنی اولاد کو غریب کر کے نہ جاؤ, محتاج نہ کر کے جاؤ, ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ تمہارے پاس کچھ ہے تو. آگے حدیث پاک اور سنیں ذرا. اب بھائی بات جو جس شروع سے پہلی بات سے شروع کی نا, حدیث پاک اب سنو ذرا. اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ آئے اللہ تعالیٰ کو سنے ذرا, ایمان تازہ ہوگا. مسلمانوں میں کون پسند ہے؟ سنے ذرا. میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا معافی مانگنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کس کو کرتا ہے؟ سنو, تیری مہربانی معاف کر دے اللہ, تیری مہربانی فون نہیں کروں گا اللہ, تو معاف کر دے اللہ, تو میرے گناہ معاف کر دے اللہ, تو میری غلطیاں معاف کر دے اللہ, تو میری خطاؤں کو معاف کر دے. اللہ, تو ہماری خطائیں معاف کر دے اللہ. بڑے بڑے ایسے گناہ کیے جن کو دیکھ کے بڑی شرم آتی ہے, بڑی شرمندگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. اللہ, تو مجھے معاف کر دے. سارے بھائیوں سے اور میری بیٹیوں سے میری گزارش ہے, آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, تو دیکھ بھی رہا ہو, سن بھی رہا ہے, اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نا معافی مانگ کے, اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں کو جھکا کے, یہ نہ سوچو وہ بھی دیکھ رہا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا, یہ نہ سوچو, یہی کرنا شروع کر دو, یہی کرنا
تو مجھے معاف کر اللہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس طرح معافی مانگے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے نے کہا تھا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر باہر نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا گناہگار اور پاپی آ گیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے مالک، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بچے بچیاں بیٹھے ہیں جو عالم دین اور حافظ قرآن ہیں۔ اے بچوں، آپ بھی اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دو اللہ میرے پاپا کے گناہ معاف کر دے، اللہ میری ماما کے گناہوں کی بخشی فرما، اللہ میرے اساتذہ، میرے بزرگوں، میرے پیر و مرشد کے گناہوں کی بخشی۔ یقین اور ایمان سے میرے بھائی، اے بزرگوں، جن کے چہرے پر سفید بال ہیں، جن کے سروں پر بیٹیوں بہنوں کے سفید بال ہیں، ان سے میری گزارش ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کو، اللہ تجھے تو سفید بالوں کی بڑی حیا ہے، اللہ تجھے تو سفید بالوں کی بڑی حیا ہے۔ اور ذرا اس کے لیے ضرور دعا مانگو جس کو ابھی بھی رونا نہیں آتا نا، اس کے لیے دعا، اللہ جس سے رونا نہیں آتا رونے والا منہ تو بنا لو میرے بھائیوں، رونے والا منہ تو بنا لو اللہ کی بارگاہ میں۔ مالک مولا، اللہ تیرے منگتے اللہ پاک کو بڑا پسند ہے جو بندہ یہی کرتا ہے نا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب بندہ مجھے کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو مجھے معافی کے لیے کہتا ہے مالک مولا۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، مالک ہمیں برائیوں سے بچا لے، اللہ ہمیں برے کاموں سے بچا لے، اللہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے بچا لے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ زندہ رکھنا ایمان پر اور موت دینا ایمان پر، اللہ ان میری بیٹیوں کی بھی بخشی فرما، اللہ نوجوانوں کی بھی بخشی فرما، اللہ ان بزرگوں کی بھی بخشی فرما، اللہ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو تو جانتا ہے نا ہم تو تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی اور کے پاس تو بیٹھے نہیں باری تعالیٰ، اللہ ہمیں پتہ ہم بڑے گناہگار اور سیاہکار ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں زندگی کے اندر، ہم تو نیچے منہ کر کے دیکھتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ پاپ بھی ہم ہی کرتے رہے۔ سب سے گزارش ہے سنتیں ادا کر لیں۔